الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر اجلاس حضرات علماء کرام،
محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 25 نومبر 1985 ہم یہاں میمن سوسائٹی کراچی میں سیرت امام الانبیاء کانفرنس کے 5ویں اجلاس میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات مجھ سے بہتر حضرات کی دل نشین باتیں موضوع سے متعلق سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر وہی 12:15 بجے کا عمل ہے اور میرے درد دل کا آغاز ہے۔ پچیس نومبر کو یہاں میرا بیان ہونا تھا، لیکن بعض وجوہ کے پیش نظر اب 26 نومبر کو میری گفتگو شروع ہو رہی۔ میں نے گزشتہ شب چونکہ آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس نشست میں تفصیلی باتیں ہوں گی، اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کا تشریف لانا، جبکہ میری معلومات کے مطابق آپ کو بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ کیماڑی سے ٹاور تک انہیں 2.5 گھنٹے لگے۔ لیکن ان تمام رکاوٹوں کے باوجود رات کے 12:15 بج رہے ہیں اور میرے سامنے ہزاروں انسانوں کا یہ اجتماع جو تھکا ہوا نہیں، بحمد اللہ تعالی تر و تازہ اور پرجوش بیٹھا ہے۔ یہ بسوں اور ٹرکوں پہ لایا نہیں گیا بلکہ اپنے طور پہ آیا ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے اور میرے اس دعوے کی عملی دلیل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ حالات کروٹ لے رہے ہیں، صورتحال کی تبدیلی حوصلہ افزا ہے۔ صبائیت، قادیانیت، زگری شرارتیں، آغا خانیت اور شرک و بدعت کے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کے اجالے پھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ شرک و بدعت کی منڈیاں اجڑی ہیں تو اب اجڑتی چلی جائیں گی، وہاں انشاءاللہ بہاریں نہیں آئیں گی۔ اب آپ میں سے بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو رات کی گفتگو میں یہاں شامل نہیں تھے، جو گزشتہ شب تشریف لائے انہیں تو یہ معلوم ہے کہ سلسلہ کلام کہاں چھوڑا گیا تھا، ہم وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن جو دوست کل نہیں تشریف لائے آج آئے ہیں، ان کے لیے میں
چند تمہیدی کلمات آج بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو کا ربط قائم رہے۔ قرآن نے کہا عادلانہ زندگی گزارنے کے لیے، منصفانہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ اور میں نے رات یہ دعویٰ کیا تھا کہ بچوں کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن رہنمائی کرتا ہے، لڑکپن کے مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رہنمائی کرتی ہے، جوانوں کے لیے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت رہنمائی کرتی ہے، تاجر حضرات کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں معیار عدل موجود ہے، معلمین کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، ججز حضرات کے لیے، قاضیوں کے لیے میرے آقا کی سیرت رہنمائی کرتی ہے۔ یہ روشنی کا ایسا مینار ہے کہ اسے جس پہلو سے دیکھیے تابانی ہی تابانی نظر آتی ہے، درخشانی ہی درخشانی نظر آتی ہے۔ گزشتہ شب کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن، لڑکپن اور جوانی کی حیات طیبہ سے کچھ گوشے عرض کیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ مکہ والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر یہ جب کہا کہ ہم نے آپ کو جب بھی آزمایا سچا پایا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں تھا، سراسر حقیقت پسندی کار فرما تھی۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو مان لوگے؟ مکہ والوں نے کہا تھا حالات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، یہ زبان تو ہمیشہ صداقتوں کی ترجمان رہی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ تم مانتے ہو، تو پھر اس سے کہیں زیادہ کہ ساز و سامان سے لیس کوئی بدترین دشمن تم پہ حملہ آور ہو اور تمہیں تہس نہس کر دے، اس سے کہیں زیادہ انجام کے لحاظ سے تباہ کن ہے تمہارا یہ طرز عمل جو تم نے اللہ کے حقوق میں دوسروں کو شامل کر رکھا ہے۔ میں تمہارے لیے نجات کا راستہ متعین کرنے آیا ہوں، آؤ اور میری آواز کے ساتھ آواز ملاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ، فلاح و نجات کے لیے میں تمہیں دائمی راحتوں اور مسرتوں سے بھرپور راستہ بتاتا ہوں، آؤ میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو، میں بھی مانتا ہوں تم بھی مانو، لا الہ الا اللہ تفلحون۔
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اس کے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں، اس کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں، اس کے سوا کوئی کارساز و دستگیر نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا و مشکل کشا نہیں۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی ہر جگہ موجود، نہیں کوئی علام الغیوب، نہیں کوئی کارساز، نہیں کوئی دستگیر، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی اولاد دینے والا، نہیں کوئی بیماریاں دور کرنے والا، نہیں کوئی رزق دینے والا، نہیں کوئی مایوسوں کو ڈھارس بندھانے والا، نہیں کوئی گناہگار کے آنسو پوچھنے والا، الا اللہ، مگر الا اللہ، مگر اللہ ہی۔ مکہ والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کہنے لگے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، آپ نے تو ایسی بات کہہ دی جیسے ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، آپ دیکھتے نہیں ہم دین ابراہیمی کے نام لیوا ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، نکاح بھی ہوتے ہیں، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں عدت میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم تو دین ابراہیمی کے نام لیوا ہیں، عبداللہ کے یتیم۔ کیا ہم اللہ کو مانتے نہیں؟ ہم تو اللہ کے نام کی چیزیں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن اطلاع دیتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اپنی کھیتیوں اور اپنے مویشیوں میں سے ایک حصہ نکال کر علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے اور کچھ حصے نکال کر علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، پھر کہتے تھے یہ رب کے لیے، یہ سب کے لیے، یہ رب کے لیے اور یہ سب کے لیے، چونکہ یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ رب العالمین کو یہ تقسیم اتنی ناپسند آئی، حق تعالی نے فرمایا بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ان کے خیال میں تقسیم موضوع ہوگی، لیکن جس عبادت میں دوسروں کا نام شامل ہو جائے ہم اسے کبھی قبول نہیں کرتے۔ یہ جو انہوں نے ہمارے لیے حصہ نکالا ہے ہم یہ بھی ان کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ تقسیم ہمیں گوارا نہیں۔ کراچی کے دوستو، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں دوسرے کا نام برداشت نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ جو فریڈم کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں فریڈم ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ میں ان کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے نقطۂ نظر پر، ورنہ پچھتائیں گے آپ۔
انسان بھی بعض معاملات میں دوسرے کا نام برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ اس کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو۔ نکاح کے وقت قاضی جب کسی خاتون سے پوچھے کہ ہم نے تیرا نکاح فلاں ابن فلاں سے بعوض اتنا حق مہر کیا ہے، تجھے قبول ہے؟ اور وہ خاتون جواب میں کہے ہاں یہ بھی قبول ہے، اس کا پیارا بھائی بھی قبول ہے، اس کا پیارا چچا بھی قبول ہے، اس کا پیارا ماموں بھی قبول ہے، یہ بھی منظور ہے، اس کے سارے پیارے بھی منظور ہیں۔ کراچی کے دوستو، میرا دعویٰ ہے کہ شاید کوئی شخص اس جنس کو بیوی بنا کر گھر نہیں لائے گا۔ یہ انسان کی غیرت کی بات ہے۔ وہ اپنے حق کے ازدواجیت میں اپنے کسی پیارے کو برداشت نہیں کرتا، تو رب العالمین جو ساری کائنات سے زیادہ غیور ہے، وہ اپنے حق کے عبادت میں کسی پیارے کو کیسے برداشت کرے گا؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اس کے پیارے کو شریک کرنا نجات کا راستہ نہیں، ہلاکت کا راستہ ہے۔ اور مکہ والے جو بھٹک گئے، صرف مکہ والے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے انسانی فکر جب پٹڑی سے اترا ہے تو یہی کہ انہوں نے اللہ کے پیاروں کو اللہ کے حقوق میں شریک کر دیا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اپنی پسند کے حاجت روا بنا رکھے ہیں، اندادا، اپنی پسند کے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، اندادا، اپنی پسند کے دستگیر بنا رکھے ہیں، اندادا، اپنی پسند کے کارساز بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ انہیں اس طرح چاہتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ کچھ تو یہ بد نصیب ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان و ایقان کے معیار پر پورے اترنے والے ہیں، وہ محبت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں اتنی محبت بندوں میں سے اور کسی سے نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والو، تم اللہ کو مانتے تو ہو، سجدے بھی کرتے ہو، رکوع بھی کرتے ہو، قیام بھی کرتے ہو، طواف بھی کرتے ہو، لیکن تم اللہ کو بھی سجدہ کرتے ہو، اور میں منوانے آیا ہوں کہ اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے۔ تم اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہو، اور میں پیغام لایا ہوں کہ اللہ کے گھر کا ہی طواف کرنا ہے۔ تم اللہ کو بھی ہر جگہ موجود مانتے ہو، اور میں منوانے آیا ہوں کہ اللہ کو ہی ہر جگہ موجود ماننا ہے۔ ابو لہب مکے کا بہت بڑا مجاور تھا، ان چند اہم گدی نشینوں میں سے تھا مکہ کے کہ جن کی آمدنی قابل غور تھی، بھرپور آمدنی تھی۔ غضبناک ہو گیا، کہتا ہے تبن لکا الہذا جماعتنا،
کیا اسی لیے ہمیں آپ نے یہاں جمع کیا تھا کہ آپ ہمیں بزرگوں سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ ہم سے آپ آباء و اجداد کے آستانے چھڑانا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ کے پیارے، یہ اللہ کے پیارے، ہم کوئی ان کو معبود حقیقی تو نہیں سمجھتے، معبود حقیقی تو وہی ہے، لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے چونکہ بہت قریب ہیں، ہماری سنتا نہیں، ان کی ٹھکراتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، چونکہ زینے کے بغیر آدمی مکان پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، چپراسی کے بغیر افسر تک رسائی نہیں ہوتی، تو یہ ہمارے گویا زینہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے زینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھوکہ دیا ہے تمہیں شیطان نے کہ وہ تمہاری سنتا نہیں، میں یقین دلانے آیا ہوں کہ وہ اپنے کسی خطا کار بندے کو جب کہ وہ روتا ہوا اس کے در پہ آ جائے کبھی مایوس کرتا نہیں۔ اس نے تو خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی تو وہ دروازہ ہے جہاں پر روتے ہوئے آنے والوں کو تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تم نے یاد نہیں کیا، آج کس منہ سے میرے در پہ آئے ہو۔ یہی تو وہ در ہے جہاں نذرانہ لیے بغیر بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہتے ہو گناہ گاروں کی سنتا نہیں، اور میں قرآن کے حوالے سے کہتا ہوں اس کی رحمت ہر وقت انتظار کرتی ہے، اور وہ پکارتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے در پہ آؤ، میرے سامنے دامن پھیلاؤ، اس لیے کہ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، آفیشل سٹائل بنا رکھے ہیں، بن ٹھن کے بیٹھے ہیں، چادریں اوڑھے ہوئے، زلفیں بڑھائے ہوئے، یوں سکڑ کے بیٹھے ہیں جیسے سارے جہان سے مستغنی ہوں، لیکن نذرانے بٹورنے کے بین الاقوامی ماہر۔ آپ نے کبھی کسی پانی کے تالاب پہ بگلا دیکھا ہوگا، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے اس کا طریقہ واردات بالکل گدی نشینوں جیسا ہے۔ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا یوں سکڑ کے بیٹھتا ہے سر جھکا کر، جیسے مراقبے میں بیٹھا ہو، مخصوص ورد کر رہا ہو، اور اس کا ورد کیا ہوتا ہے؟ یا مچھلی یا مچھلی۔ جیسے حضرت صاحب تسبیح کے ہر دانے پر۔ میرے عزیز دوستو، وہ جو اس کی لمبی سی چونچ ہوتی ہے وہ بھی پروں میں چھپا لیتا ہے، میں اسے آلہ قتل کہتا ہوں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بین الاقوامی شریف ہو، انتہائی بے ضرر، نہایت شریف الطبع، لیکن جب کوئی مچھلی بیچاری قسمت کی ماری اس کے سامنے آ جائے، اچانک وہ چونچ نکال کر کاروائی ڈالتا ہے اور مچھلی غائب۔ یوں سکڑ کے بیٹھتے ہیں جیسے سارے جہان سے مستغنی ہوں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، روحانیت کے لبادہ میں ان عجمی فنکاروں نے وہ نمبر بنائے ہیں
کہ ناگفتہ بے، اور لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے، بلکہ میں کہوں گا مایوس کیا ہے گناہگاروں کو، کہ اگر اللہ تک ملنا ہے تو ہمیں خوش کرو، ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ نہیں ملے گا ہمارے بغیر۔ میں بتایا کرتا ہوں دوستوں کو، عیسائیت کو چھوڑ کر ایک افریقی جو مسلمان ہوا تھا، اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ اسلام کی یہ ادا پسند آئی ہے کہ اسلام میں ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، ایکسچینج کا چکر نہیں ہے۔ یہ دو سسٹم ہے نا ٹیلی فون، ایک تو آپ ایکسچینج کے ذریعے کرتے ہیں، نمبر ڈائل کرتے ہیں، آپریٹر بولتا ہے ہلو، اس کی ہلو ہی اتنی تباہ کن ہوتی ہے کہ سماعت پہ ہتھوڑا پڑتا ہے، کمبخت ہتھوڑا گروپ میں سے معلوم ہوتے ہیں۔ ہلو، وہ مظلوم جو ٹیلی فون ہولڈر ہے وہ اپنا نمبر بتاتا ہے اور اگلا نمبر بھی بتاتا ہے جو اسے چاہیے، کہتا ہے پلیز ارجنٹلی مجھے یہ چاہیے، ارجنٹ ضرور کہتا ہے ورنہ اسے قیامت تک نہیں ملے گا، اور وہ آپریٹر کہتا ہے ہولڈ کیجئے، ٹیلی فون رکھ دیجئے اور بیٹھ جائیے قیامت تک انتظار میں۔ 1.5-2 گھنٹہ گزر جائے گا، آپ پھر نمبر ڈائل کر کے یاد دہانی کرائیں گے، وہ جی میں نے فلاں نمبر مانگا تھا، وہ کہے گا ہاں میں کوشش کر رہا ہوں، آپ ہولڈ کیجیے۔ اس کی مرضی 2.5 گھنٹے بعد ملائے، اس کی مرضی 3 گھنٹے بعد ملائے، اس کی مرضی 5 گھنٹے بعد ملائے، یا اس کی مرضی وہ 5-10 گھنٹے کے بعد کہہ دے لائن خراب ہے۔ اور جنہیں ان معاملات سے واسطہ پڑتا ہے وہ حضرات جانتے ہیں کہ جلدی کال کس کو ملتی ہے۔ جو آپریٹر کو، اگر کوئی آپریٹر دوست بیٹھے ہیں تو ناراض نہ ہوں، اس کو کال جلدی ملتی ہے جو آپریٹر کو خوش کرتا، تو وہ افریقہ کا سیاہ فام نو مسلم کہنے لگا یہ ہمارے جو کلیسا نشین پادری تھے نا، یہ آپریٹر تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کہتے تھے دیکھو تم گناہگار ہو، تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں، تم ہمیں خوش کرو ہم اسے راضی کریں گے۔ اقبال نے اس لیے کہا بڑے دکھ کے ساتھ، فرمایا کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ مایوس کیا ہے انہوں نے اللہ کے بندوں کو، اٹھاؤ انہیں کلیسا سے، یہ پیشہ ور ہیں، انہوں نے اپنی ہوس اور منفعت کے حصول کے لیے بندگان خدا کو مایوس کر دیا ہے، اللہ سے رابطہ توڑ دیا ہے۔ اور میں اس دوسرے مصرے میں ترمیم کیا کرتا ہوں، اقبال نے تو کہا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں نے کہا قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو۔ یہ بھی تو آپریٹر بنے ہوئے ہیں نہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کچھ لے کر آؤ گے تو کچھ لے کر جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ رب العالمین کے در رحمت سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کر آؤ سب کچھ لے کر جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یقین دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ ہر وقت تمہاری دعا و پکار کی انتظار کرتا ہے، سنتا ہے۔
عابد شب زندہ دار کی بھی سنتا ہے اور گنہگار کی بھی سنتا ہے. آستانہ پرست کہنے لگے تو گویا آپ ہمارے معدے پہ لات مارنا چاہتے ہیں, ہماری انکم کلوز کرنا چاہتے ہیں آپ. ہم نے تو آپ کو صادق و امین مانا, لیکن آپ کو ہماری آمدنی اچھی نہ لگی. دیکھو لڑائی جھگڑے کی باتیں اچھی نہیں ہوتی, کمپرومائز کر لیں. تم اپنی جگہ خوش رہو, ہم اپنی جگہ خوش رہیں. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں. یہ پرانے فنکاروں کا فارمولہ ہے, فنکاروں کا. ایسا کرتے ہیں, آپ توحید بیان کرتے رہیں, بیت اللہ میں اللہ اللہ کریں, تسبیح پڑھیں, مراقبے کریں, مرید بنائیں. بے شک جتنے لوگ آپ کو مانتے ہیں وہ آپ کے پاس رہیں. تسبیح پڑھیں, اللہ اللہ کریں, مرید بنائیں, لوگوں کو حلقے میں بٹھائیں, یہ سب کچھ کریں. ہمیں آستانوں پہ چھوڑ دیں. آپ وہاں خوش, ہم یہاں خوش. اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑو نہیں. بس اتنی سی بات ہے, آپ مان لیں. جو آپ چاہیں گے ہم وہی حاضر کر دیں گے. لیڈرشپ چاہیے تو عرب کی قیادت کی چابیاں ہم آپ کے قدموں میں ڈالیں. کسی بڑے خاندان سے تعلق چاہیے, آپ انگلی رکھیں, ہم تعمیل کریں گے. زر و سیم چاہیے, ہم آپ کے قدموں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگائیں گے. لیکن دیکھیے نرمی ہونی چاہیے. جھگڑا اچھا نہیں ہوتا, لیکن عبداللہ کی یتیم اگر آپ نے ہماری یہ پیشکش ٹھکرا دی تو پھر ہم سے بدتر دشمن بھی کوئی نہیں. ہماری عداوت بھی نسلوں تک چلتی ہے. ہم آپ کا جینا مشکل کر دیں گے, سوشل بائیکاٹ کریں گے, چلنے نہیں دیں گے آپ کو. ان دو راستوں میں سے ایک چن لیجیے. کراچی کے روشن ضمیروں, کس دوراہے پہ کھڑا ہے اللہ کا محبوب؟ ایک پھولوں کا راستہ ہے اور ایک کانٹوں کا راستہ ہے. مکہ کے اساطین منتظر ہیں, فیصلہ کیجئے. اس سے پہلے کہ میرے آقا بولتے, رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ چپ رہیے, ہم خود بولیں گے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے کفر کے بیمارو, ناممکن ہے کہ میں تاریکیوں کو گوارا کر لوں, ناممکن ہے کہ میں اندھیروں سے مصالحت کر لوں, ناممکن ہے کہ میں ناحق کو حق مان لوں, ناممکن ہے کہ میں عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو گوارا کر لوں. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. کراچی کے دوستو, چند ایک مقامات ہیں قرآن کریم میں جہاں کفار کو براہ راست کافر کہا گیا ہے یا جاہلوں کو براہ راست جاہل کہا گیا ہے. او جاہلو, او کافرو, چند ایک. ورنہ قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے, بڑا حکیمانہ اسلوب ہے.
کہیں اولئکا، کہیں الذین، کہیں ہم، کنایوں سے کام لیا. لیکن یہ مقام ایسا تھا جب جلال خدا بندی متلاطم تھا. یہاں براہ راست کافروں کو کافر کہا گیا. فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. او جاہلو، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک گوارا کر لوں؟ تمہاری ترغیب و ترہیب کی کیا حیثیت؟ عرش بری سے مسلسل تنبیہ ہو رہی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے محبوب، آپ سے پہلے انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، ہم آپ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی میرے حق میں کسی اور کو شریک گوارا کر لیا تو میرا محبوب ہونے کے باوجود آپ بھی میری ناراضگی سے نہیں بچ سکیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. یہ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دیجئے. آپ حق کے دوستی ادا کیجئے میرے محبوب. فاعبد، آپ حق کے دوستی ادا کیجئے. وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اور کیا ترجمہ کروں بھائی؟ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور ہاں، اور وفا کا حق ادا کیجئے. دوستی کا حق ادا کیجئے اور وفا کرتے جائیے. آپ وفا کرتے جائیے، میں جزا دیتا جاؤں. آپ جیسا وفادار کوئی نہیں، مجھ جیسا جزا دینے والا کوئی نہیں. میرے محبوب، تو میرا، میں تیرا. ان کے پاس جتنے حربے ہیں آزما لیں. یہ ظلم کرنا جانتے ہیں تو کریں، یہ ستم ڈھانا جانتے ہیں تو ڈھائیں، یہ کانٹے بچھانا جانتے ہیں تو بچھائیں، یہ پتھر مارنا جانتے ہیں تو مارے. تو پتھر سہتا جا، تو کانٹوں پہ چلتا جا، تو گالیاں سن کر دعائیں دیتا جا. یہ ظلم کرے تو صبر کرتا جا. میرے محبوب، یہ مٹ جائیں گے، تیری جیت ہوگی. ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. قیامت تک میری الوہیت کا پرچم لہرائے گا، تیری رسالت کا پرچم لہرائے گا. یہ مٹ جائیں گے میرے محبوب. کراچی کے روشن ضمیروں، قرآن کریم جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، سیرت کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کریم. سیرت سرور کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم میں سب سے اہم موضوع یہی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ والو سارے صدمے برداشت، ساری مصیبتیں برداشت، لیکن مانتا ہوں اور منوا کے رہوں گا کہ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ لوگوں کو میری دعا سے بھی چڑ ہے، یعنی خوب رہی. تم گالیاں بھی دو
تو کوئی بات نہیں، ہم دعا بھی کریں تو بیلنس بگڑ جاتا ہے، ٹمپریچر تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عجم کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہر جگہ موجود کراچی کے روشن ضمیروں، پتہ نہیں ان دوستوں کو کیا ہو گیا۔ ابھی مولانا کتنی پیاری بات فرما رہے تھے، جہاں چند لڈو آئے، جہاں چند جلیبیاں آئیں، جہاں فرنی کی پلیٹیں جمع ہوئیں، دسترخوان آباد ہوا، حضور وہاں تشریف لے آئے اور یہ حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور آ گئے۔ آج بہت سارے دوست کچھ ایسے ہیں جو شاید پہلے میری بات یہ نہ سنی ہوں انہوں نے، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک پاکستان کے مولانا وہاں مسجد نبوی میں پکڑے گئے، وہ اتفاق سے نامراد سیاستدان بھی ہیں اور مولانا بھی ہیں۔ ہم گزشتہ فروری میں عمرے پر گئے ہوئے تھے، ہم دونوں بھائی عمرے پر ہم نے سفر کیا۔ یہاں پر کچھ ہونے والا تھا پاکستان میں تو ہم نے کہا بھی چلو، سلامتی کا راستہ وہی ہے۔ وہاں مدینہ طیبہ میں ایک فقیر آدمی رہتا ہے، امیر علی قریشی اس کا نام ہے، لیکن تقیہ کلام ہے اس کا استغفر اللہ۔ اتنی تکرار کے ساتھ استغفر اللہ کہتا ہے کہ لوگوں نے اس کا نام ہی حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ امیر علی قریشی کے نام سے انہیں اب کوئی نہیں جانتا، حکیم استغفر اللہ کے نام سے سب جانتے ہیں۔ لوگوں کی کیا بات ہے، لوگوں کی کیا بات ہے۔ پشاور والوں نے ہمارے ایک مجاہد مولانا بڑے قادر الکلام خطیب ہیں پشتوں کے، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے صدر ہیں پشاور کے مولانا، نام ان کا امیر محمد ہے، محمد امیر۔ اتنا حسین خطیب ہے پشتوں کا کہ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پشاور کے پاور ہاؤس میں جو پشاور کا بجلی گھر ہے وہاں پر وہ خطبہ دیتے ہیں۔ چونکہ بجلی گھر کی مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، پشاور والوں نے ان کا نام ہی ملا بجلی گھر رکھ دیا، استاد بجلی گھر، استاد بجلی گھر۔ آپ جائیے وہاں کسی سے پوچھئے ہم نے حضرت مولانا محمد امیر صاحب سے ملنا ہے، تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں ہم نے استاد بجلی گھر سے ملنا ہے، ہاں کہیں گے راشا کا ناداخ پل سڑا ادھر فوراً پہچان لیں گے فوراً۔ تو حکیم کا نام انہوں نے، حکیم صاحب کا نام حکیم استغفر اللہ رکھ دیا۔ وہ بتاتے ہیں مسجد نبوی میں پاکستان کے مولوی صاحب مجھے نظر آئے گھستے ہوئے، لمبا جبہ، سر پہ صافہ بندھا ہوا، ہاتھ میں پاندان۔ حکیم صاحب لپک کے پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میاں صاحب آپ یہاں کیسے؟ استغفر اللہ۔ مولانا نے فرمایا میں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں، حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے اوہو آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ادھر کراچی میں میلاد کی بہت ساری محفلیں ہونے والی تھیں، حضور ادھر تشریف لے گئے ہیں استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں استغفر اللہ۔
مولانا کی ایسی سٹی گم ہوئی، چکرا کے کہنے لگے نہیں میں تو یہاں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کامیاب گھیراؤ کیا، کہنے لگا تکلف برطرف، تمہارا عقیدہ ہے جہاں دسترخوان پر رونق ہوا تم کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو حضور بھی آ گئے ہیں، ادب میں کھڑے ہو جاؤ، تو حضور وہاں کراچی میں محفلوں میں میلاد کی شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، استغفر اللہ، اور آپ یہاں آ گئے ہیں، استغفر اللہ۔ ایسا گھیراؤ کیا کہ پولیس آ گئی، اور سعودی عربیہ کی پولیس کو اللہ سلامت رکھے، آہستہ آرام آمین کہہ رہے ہیں، وہ ذرا سخت ہیں مزاج کے ذرا سخت ہیں، اور ان کے مزاج کی سختی میں بھی بڑی حکمت ہے عزیز دوستو۔ اقبال کہتا ہے کانٹوں میں شوخی اور چبھن نہ ہو تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تمیز خار و گل سے آشکارا نسیم صبح کی روشن ضمیری، حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری۔ اگر کانٹے ریشم کے بن جائیں تو پھولوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، کانٹوں میں شوخی ضروری ہے تاکہ اگر کوئی پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو زخمی ہو کے جائے۔ سعودی عربیہ کی پولیس بھی مزاج کی سختی رکھتی ہے، اگر وہ مزاج میں سختی نہ رکھتے تو آج یہاں سے جانے والے جو اپنے ساتھ جراثیم لے جاتے ہیں نہ معلوم وہاں کا نقشہ کیا ہوتا، کوئی کہیں جھنڈیاں لگا کے بیٹھا ہوتا، کوئی کہیں جھنڈیاں لگا کے بیٹھا ہوتا، کسی کا کوئی ٹائٹل ہوتا، کسی کا کوئی ٹائٹل ہوتا، اور پتہ نہیں کتنے آستانے وہاں آباد ہوتے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ سعودی عربیہ اللہ جب آپ کو لے جائے تو دیکھیے گا وہاں کوئی آستانہ نہیں ملے گا آپ کو، کہیں کوئی جھنڈیاں ونڈیاں نظر نہیں آئیں گی، ایک اللہ کا گھر نظر آئے گا اور دوسرا رحمت للعالمین کا در نظر آئے گا، بس۔ اب یار لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے۔ پتہ ہے یہ کیوں؟ اصل میں ہوا یہ کہ جب پولیس آ گئی اور ان کو تفصیلات معلوم ہوئی، انہوں نے میاں صاحب کو سرکاری گاڑی میں بٹھایا، تیز رفتاری کے ساتھ جدہ آئے، جو فلائٹ اویلیبل تھی اس میں بورڈنگ کارڈ لے کر بٹھایا فلائٹ میں، وہیں فلائٹ میں ہی انہوں نے پاسپورٹ پہ خروج لگایا اور جدہ کی امیگریشن سے کہا اب قیامت آ جائے لیکن یہ مولوی پھر کبھی سعودیہ کی سرزمین پہ قدم نہ رکھنے پائے۔ یہ حضرت وہاں سے دھتکارے ہوئے ہیں، اس لیے اب چیخیں نکل رہی ہیں۔ کبھی برمنگھم میں، کبھی لندن میں، کبھی لاہور میں ڈینگ ماری تھی ہم موچی دروازہ میں کریں گے، انہوں نے اٹھا کے دے مارا ادھر۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وہاں جو مسجد ہے کہ وہاں جاؤ، موچی دروازہ میں تم ادھر جاؤ، اور دھمکیاں دی کہ مکہ اور مدینہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے ورنہ ہم راست اقدام کریں گے۔ یا اللہ، راست اقدام کریں گے؟ مولانا ہم تو آج تک یہ مطالبہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے کہ نام نہاد ربوے کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، نام نہاد ربوے کو کھلا شہر قرار دو تاکہ قادیانیوں کے سینوں پر محمد کے غلام قدم رکھیں۔ انہوں نے جو وہ آفیشل سٹیٹ بنا رکھا ہے وہ ختم ہو۔ یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ نہیں ہے؟ دور والے حضرات، نام نہاد ربوے کو کھلا شہر قرار دینے کا
ہم یہ مطالبہ منوا کے دکھائیں گے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہم یہ مطالبہ منوا کے دکھائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ربوے کو کھلا سیر قرار دو، خدا انہیں توفیق دے کہ یہ ملت اسلامیہ کے اس مطالبے کو قبول کریں، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ کراچی اور کوئٹہ اور پشاور سے فرزندان اسلام کے سیلاب چلیں گے، ربوہ تک پہنچیں گے، اور قادیانیت اس سیلاب میں خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گی. اس سیلاب کے مقابلے میں نہ برطانیہ ٹک سکے گا، نہ امریکہ ٹک سکے گا. اس سلسلے میں سنیے، اس سلسلے میں پچھلے دنوں سینٹرل ایکشن کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں کچھ سنجیدہ باتیں ہوئی. ابھی میں ان کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. مولانا تو فرما رہے تھے نا کہ قادیانی یہاں سے چلے گئے. نہیں حضرت، وہ آتے جاتے رہتے ہیں میرے سادہ حضرت، وہ آتے جاتے رہتے ہیں. نہ جاتے وقت ہمیں بتا کے جاتے ہیں، نہ آتے وقت ہمیں انفارم کرتے ہیں. وہ آتے جاتے. چور جو ہوئے وہ کب بتاتے ہیں ہمیں؟ اگر کوئی سبز جھنڈی دکھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے قادیانیت کا وجود ختم ہو گیا، ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ خطرہ کہاں کہاں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس سرزمین کو قادیانیت کے ناپاک وجود سے پاک نہیں کر دیا جائے گا. اور مجاہد ختم نبوت اسلم قریشی کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اس ڈیمانڈ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس مطالبے کو کمزور کرنے کے لیے صہیونی لابی کے اشارے پر یہ مطالبہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ ربوے کو چھوڑو، مکہ مدینہ کو اوپن سٹی قرار دو، ورنہ ہم ڈائریکٹ ایکشن کریں گے. واہ ڈائریکٹ ایکشن تمہارا، تم دیکھے بھالے ہوئے ہو مولوی جی. شراب کے مٹکے میں چوہا جا پڑا تھا، کسی نے اٹھا کے جو باہر پھینکا، دم پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا بلی کہاں ہے. کام کے نذرانوں پہ پلنے والے روحانی بلڈوزروں، تمہاری یہ بیہودہ دھمکیاں جو تم صہیونی لابی کے اشارے پر صرف سعودی حکمرانوں کو نہیں بلکہ پوری ملت اسلامیہ کو دے رہے ہو، پرے گاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. انشاءاللہ تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. حرمین شریفین کی حرمت کا اللہ حافظ ہے، اور حرمین کی حرمت پر ملت اسلامیہ کا بچہ بچہ اپنی جانیں قربان کرے گا. ایران کے آدم خور خمینی کو پولیٹیکل سپورٹ کرنے کے لیے، اس داڑھی والے درندے کو پولیٹیکل سپورٹ کرنے کے لیے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ہم بھی سوچ رہے ہیں اس سلسلے میں ہم بھی اپنی آواز، ویسے آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے
ان کے اجتماع سے میرا یہ اجتماع کہیں زیادہ ہے. سی آئی ڈی کے دوستو، اللہ آپ کو صحیح لکھنے کی توفیق دے. ذرا پہنچائیے اپنے بڑوں تک یہ بات. میں آپ سے پوچھتا ہوں نرم الفاظ میں، حرمین شریفین کی حرمت کے خلاف اس قسم کی جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، ایران کے آدم خور کے اشارے پر اور صہیونی لابی کے اشارے پر، ان آوازوں کا نوٹس دینے کے لیے اگر آپ کو پکارا جائے تو آپ تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ نہیں؟ مجھے معلوم ہے انشاءاللہ مکہ اور مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، ہاں، تاکہ وہاں عزیز قوال یہی چاہتے ہو نا تم، کیونکہ تمہارا سب سے بڑا شیخ الحدیث تو عزیز قوال ہے. یہ چاہتے ہیں وہاں بندو قوال اور ہم نوا ہارمونیم اور ڈھولکی کی تان پر قوالی گائیں اور رحمت للعالمین کی روح کو اذیت پہنچائیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اردا گرد جو مقدس فضائیں ہیں وہ قیامت تک پرسکون رہیں گی انشاءاللہ. کیوں مولانا؟ میرے آقا نے ایک دعا مانگی تھی، صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول، عرب کے وڈیرے، عرب کے اساطین اپنے سامنے رعایا کو جھکاتے ہیں، رعایا انہیں جھک کر تعظیمی سجدہ کرتی ہے، وانت احق ان یسجد لک. تو ہم آپ کا کیوں نہ تعظیماً سجدہ کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی. فرمایا میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے سوا سجدہ کسی کو نہیں ہوتا. اپنے شاگردوں کو روکا اور اپنے استاذ سے درخواست کی. اپنے شاگردوں کو روکا اور اپنے استاذ سے اللہم لا تجعل قبری وسنا وفی روایت عیدا، اے میرے معبود، میری آرزو ہے کہ قیامت تک میری قبر کو سجدہ گاہ نہ ہونے دیجیے، میری قبر کو میلے ٹھیلے میں مبتلا نہ کیجیے. الہ العالمین میری مرکت کو بھی انسانی جبین کے سجدوں سے محفوظ فرمائیے اور میلے ٹھیلے ناچنے گانے بھنگڑا ناچ کرنے والوں سے بھی محفوظ فرمائیے. اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کی کہ نہیں؟ روضے کے چاروں طرف کھڑے ہوتے ہیں مجاہدین، مجاوروں کو روکنے کے لیے مجاہد کھڑے ہوتے ہیں. ایک میں نے دیکھا، ایک صاحب ہوشیاری دکھا رہے تھے. ہوشیاری دکھاتے ہوئے اس نے یہ کیا کہ جب وہ جو وہاں پر کھڑا تھا ایک مجاہد، اس نے ادھر والوں کو ہٹانا چاہا یا کچھ سمجھانا چاہا تو اس نے جلدی سے آگے چومنے کی کوشش کی. اس کی نظر پڑ گئی، اس نے یہاں سے پکڑ کے کہا نہیں یہ نہیں کرنا. اردو جانتا تھا وہ.
تو یہ کہنے لگا میں عاشق ہوں، مجھے ایک مرتبہ چومنے دو۔ اس نے کہا عاشق ہو تو حضور کی سنت بھی رکھواؤ نا۔ یہ کیسا عشق ہے جو تجھے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تو نہیں رکھنے دیتا، بس چومنے چاٹنے پر گزارا کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، ایک پالیسی کے تحت پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں رخنہ پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی کانفرنسیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو تو ویسے بھی اسلامی برادری کے جذبے کے تحت سعودی عربیہ کا ممنون ہونا چاہیے۔ آج بھی ہمارے لاکھوں بھائی پاکستانی، ایک اندازے کے مطابق 13-14 لاکھ پاکستانی سعودی عربیہ میں ملازمت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور ماہانہ کروڑوں روپے کا زر مبادلہ وہاں سے پاکستان کو ملتا ہے۔ معمولی سی کوئی بات ہو جائے تو بے پناہ تعاون کرتے ہیں وہ ہمارے دینی بھائی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ لیکن ان کی یہ آرزو کہ مسجد نبوی میں قوالی ہو، انشاءاللہ قیامت تک پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ان کی یہ آرزو کہ ہم نے جو اپنا درود و سلام بنایا ہے یہ وہاں پڑھا جائے، قیامت تک نہیں ہوگا۔ یہاں یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ان کا اہم درود و سلام ہے۔ ایک مولوی صاحب قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا تھا کہ صحابہ کرام بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی آدمی نے کھڑے ہو کے پوچھا مولانا یہ تو اردو میں ہے، صحابہ کرام کو اردو آتی تھی؟ دیکھو نعت کہہ سکتے ہو تم اسے، لیکن درود و سلام وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو سکھایا اور اس کے محبوب نے امت کو بتایا، وہی درود و سلام ہے نا۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود و سلام کے نہیں؟ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی درود و سلام پڑھتے ہیں نا نماز میں، قیام کی حالت میں۔ درود و سلام پڑھتے وقت قیام ہوتا ہے کہ قعود، اور اگر کوئی قیام میں پڑھ لے تو علماء کہتے ہیں سجدہ سہو کرو، اور سجدہ سہو کے معنی ہے غلطی ہو گئی تھی ازالہ کرو۔ درود و سلام پڑھنا غلطی ہے؟ کراچی کے دوستوں نہیں، درود و سلام پڑھنا غلطی نہیں، قیام میں پڑھنا غلطی کی۔ کیوں؟ میں آپ کے ضمیر کو جج بنا کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ قیام میں کیوں نہیں پڑھنے کا حکم؟ رکوع میں پڑھنے کا حکم کیوں نہیں؟ سجدے میں پڑھنے کا حکم کیوں نہیں؟ اس لیے کہ رکوع عاجزی کی ادا ہے، سجدہ عاجزی کی ادا ہے، اور قیام عاجزی کی ادا ہے۔ عاجزی کی ساری ادائیں اللہ نے نماز میں اپنے لیے مخصوص کر دی ہیں۔ فرمایا جب تم قیام میں کھڑے ہو تو میرا ذکر کرو، جب تم رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب تم سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو، اور جب تم بیٹھ جاؤ
جاؤ، قعدے میں بیٹھ جاؤ تو پھر میرے محبوب پہ صلاۃ و سلام بھیجو، اس لیے کہ جب تک درود و سلام نہیں پڑھو گے تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن قیام میں نہیں، رکوع میں نہیں، سجدے میں نہیں، کہ یہ عاجزی کی ادائیں میرے لیے مخصوص ہے۔ اور یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے۔ میں نے کہا مولانا حضور نہیں آ گئے، چلیے بھی آ گئے۔ تو مولانا وہاں سے نکالے ہوئے ہیں، نکلے ہوئے ہیں یا نکالے گئے ہیں؟ ہائے، حاجی ستار نے کیا بات کہہ دی۔ حاجی ستار کہتا ہے، حاجی عبدالستار کہتا ہے کہ حرمین کی لسٹ میں یہ بلیکی ہیں، بلیک لسٹر ہیں۔ اصل میں میرا نقطہ نظر کراچی کے روشن ضمیروں اس سلسلے میں یہ ہے، وہ جسے وہاں چاہے پسند کر لے۔ سوڈان، یوگنڈا، نائجیریا، زیمبیا اور زمبابوے، تنزانیہ، کانگو، موزمبیک، یہ افریقی ممالک کے میں نے وہاں سیاہ فام حاجیوں کو دیکھا ہے، قطار اندر قطار، جسم کالے، دل گورے، آنکھیں برستی ہیں بیت اللہ کے سامنے، روضہ انور کے سامنے، اور دل میں رحمت للعالمین کی محبت کا سمندر موج زن ہوتا ہے، چہرے پہ ایمان کی روشنی ہوتی۔ یہ تو خیر انسان ہے۔ جلال الدین رومی تو کہتے ہیں ایک چیونٹی کو اللہ نے بلا لیا، چیونٹی کی آرزو اتنی پسند آ گئی اللہ کو کہ اللہ نے اس کے لیے سبب بنا دیا۔ چیونٹی جانتے ہیں نا آپ؟ میگے، پشتو میں میگے، اردو میں چیونٹی، اور عربی میں نملہ جی، قالت نملتن، چیونٹی۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے ہم سے یہ پوچھا تھا جلالین شریفین کا درس دیتے ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی آمد کے موقع پر جس چیونٹی نے اپنی برادری سے کہا تھا ادخلوا مساکنکم، وہ نر تھا یا مادہ تھی؟ یقین فرمائی ہم چکرا گئے۔ تو ایک سرحد کے طالب علم تھے، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ قالت نملتن، چیونٹی تھی، مادہ تھی۔ چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں۔ فرمایا بود مورے ہوس داست کی در کعبہ رسد، بود مورے ہوس داست کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی بیت اللہ میں جاؤں، مطاف میں گھوموں اور حاجیوں کے پاؤں میں کچلی جاؤں، لیکن ہزاروں میل کے فاصلے، راستے میں جنگل، تپتے ہوئے صحرا، موج زن سمندر اور دریا، یہ ننھی سی جان پہنچے تو کیوں کر رب العالمین کو اپنی اس حقیر مخلوق کی آرزو اتنی پسند آئی کہ ایک کبوتر کو اس کے پاس بٹھایا، اس کے دل میں بات ڈالی، چمٹ جائے اس کے پاؤں سے تیری فلائٹ یہی ہے۔
یہ کبوتر کے پاؤں سے چمٹ گئی. کبوتر اڑا فضاؤں کو چیرتا ہوا، صحراؤں، جنگلوں، سمندروں اور دریاؤں سے گزرتا ہوا سیدھا مکہ پہنچا. مطاف میں اترا، رب العالمین نے چیونٹی کے دل میں بات ڈالی، چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی. کراچی کے دوستو، کرم کر دے تو ننھی سی جان چیونٹی کو بلا لیتا ہے، ناراض ہو جائے تو 2.5 من کے چیونٹے کو بھگا دیتا ہے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود. ہی پہ زور دیں گے تو بات بنے گی. ہر جگہ موجود. ہاں، یہ آپ کی ہی کی ضرب لگتی ہے نا جب، تو شرک و بدعت کے ایوان لرزنے لگتے ہیں. صبح پھر وفد گیا بیٹھا ہوگا، درباریوں کا وفد گیا بیٹھا ہوگا، دیکھو جی وہ آیا ہے، پھر ہمیں چیونٹا کہہ گیا. حالانکہ میں نے کسی کو چیونٹا نہیں کہا، میں نے تو چیونٹے کو چیونٹا کہا ہے. کہیں گے اس پہ پابندی لگاؤ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صدمے اٹھاؤں گا، ساری مصیبتیں برداشت کروں گا، بدر و احد کے مرحلوں سے گزروں گا، مکہ چھوڑ کر مہاجر بن کر مدینہ چلا جاؤں گا، دانت شہید کرواؤں گا، سمیہ اور حمزہ کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر صبر کر جاؤں گا، ساری مصیبتیں اٹھاؤں گا، لیکن موقف میں لچک پیدا نہیں کروں گا، اپنا عقیدہ چھوڑوں گا نہیں، بدعت کا تعاقب بھی چھوڑوں گا نہیں، اپنے عقیدے پہ بھی قائم رہوں گا، شرک و بدعت کے جراثیم کا بھی خاتمہ کر کے رہوں گا. لیکن الہ العالمین، زندگی کے سفر میں کچھ دوستوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا، کچھ رفیقوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. میرے الہ، میرے معبود، مجھے بھی کچھ دوست چاہیے، مجھے بھی کچھ رفیق چاہیے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، عرش پہ میں تیرا پاسبان، عرش پہ میں تیرا نگران، اور فرش پہ یہ لیجئے ابو بکر کو تیرا رفیق بناتا ہوں. تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. ہاں کیا کہلوایا آپ نے؟ پھر کہلواؤ. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. گلی گلی، نگر نگر، جلالت ہونی چاہیے، جلالت ہونی چاہیے، ضمیر سے آواز نکلے، معدے سے نہیں. گلی گلی، نگر نگر. حضرت جم کے وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں شام غریبہ میں، وہ جو آگے بٹھائے جاتے ہیں ہی ہو کرنے کے لیے، اکثر گنجے کمبخت، اکثر قبرستان. ماں مامتا کے جذبے میں ڈوب کر اپنے لال کو دعائیں دیتی ہے، بیٹا اللہ تجھے عمر دے، بیٹا اللہ تجھے عمر دے، اس لیے کہ عمر کے بعد قبرستان. اور دعوت فکر دیتا ہوں عزیز دوستو، جو عمر سے دور ہو گئے وہ جیتے جی قبرستان میں جھنڈیاں لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، مست قلندر، سب کچھ اندر بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان میں.
دامادام نہ دھوکہ نہ غام، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، بیٹھے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں پرچیاں ہیں بہت ساری، ان میں میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے مشورے دیے ہیں کہ شاہ صاحب فلاں فتنے کے خلاف بولیے، فلاں فتنے کے خلاف بولیے، یہاں زگری جو ہیں وہ شرارتیں کر رہے ہیں، اور آغا خان جو ہے وہ پاکستان کو گویا آغا خانی اسٹیٹ بنانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے، اور جناب نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے جو بد اخلاقی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے اس پر بولیے۔ میں میرے عزیز دوستو کس کس فتنے کی بات کروں آپ مجھے یہ بتائیں؟ زیری کے خلاف، قادیانیوں کے خلاف، سبائیوں کے خلاف، خارجیوں کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف کوئی ایک زخم ہے کہ میں مرہم رکھوں؟ میں اس کو کیوں نہ بد نصیب کہوں کہ جس کے دور میں یہ فتنے بڑھ رہے۔ یہ مجھ پہ پابندیاں کیوں لگتی ہیں اور درباری ملا کے لیے میدان صاف چھوڑا جاتا ہے؟ ہاں یہ میرے بیٹے انشاءاللہ مجاہد بنیں گے انشاءاللہ۔ پابندیاں کیوں لگتی ہیں ہم پر؟ بتاؤ، ان سے کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ لیکن اللہ نے اس درویش کو بھی جلالت کردار سے نوازا ہے۔ ان کے نام سے بھی بیمار لرزتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پہ کیوں پابندیاں لگتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم ہر فتنے کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ کسی کو شورا کی ممبری چاہیے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ گورنر کا فون آئے تو کھڑے ہو کے سنتا ہے، جی سر، جی سر، جی سر، جی سر۔ ٹیلی فون کھڑے ہو کے سنتا ہے، اس لیے کہ اس کو شورا کی ممبری چاہیے، کسی کو پلاٹ چاہیے، کسی کو سرکاری وفد میں حج کرنے کے لیے جانا ہے یا بیرونی ملک میں جانا ہے۔ ہمیں یہ کچھ نہیں چاہیے، اس کی رضا چاہیے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صحابہ کرام کے سامنے ہم ان کے وکیل صفائی کی حیثیت سے پیش ہونا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس جتنی تعزیرات ہیں وہ لاگو کر دیں، انشاءاللہ راستہ نہیں چھوٹے گا، انشاءاللہ راستہ نہیں چھوٹے گا۔ ہم حق و صداقت کے راستے پہ چلتے رہیں گے اور فتنوں کی نشاندہی کرتے رہیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ہم زگری کو چاہے کچھ ہو جائے، ہم زگری فتنے کو ملک و ملت کے لیے عداوت و دشمنی کا، کفر کا پروگرام سمجھتے ہیں۔ چاہے کچھ ہو جائے، ہم قادیانیت کو ملت اسلامیہ کے وجود پر ناسور سمجھتے ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں صدیق اکبر کی سنت انشاءاللہ ہم یاد دلاتے رہیں گے اس امت کو۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستو، نہیں نام فاروق اعظم کا، غلام فاروق اعظم کے گلیوں میں بھی ہیں، نگر میں بھی ہیں۔ میرے دوست کہتے ہیں گلی گلی نگر جو ہے تو عمر بھی ہر جگہ حاضر نظر آ گیا۔ یہ رگے گل سے بلبل کے پر نہ باندھا کرو نا، وہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہم کہیں گے گلی گلی نگر نگر فاروق اعظم کا نام ہے۔ دیکھو نا، عمر گلیوں میں ہے، نگر میں ہے،
ان کا نام، ان کے غلام، ان کا کردار، ان کی خدمات اسلامک آرگنائزیشن میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ان کا اعتراف کرتے ہیں. گلی گلی نگر نگر تمام فرزندان اسلام فاروق اعظم کی عظمت کو جانتے پہچانتے. یہ بات ہے. میرے عزیز دوستو، رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب ہم تجھے یہ رفیق دیتے ہیں، یہ ابو بکر کو ہم تیرا رضاکار بناتے ہیں. لوگ تجھ سے بائیکاٹ کریں گے، یہ اپنا سب کچھ تیرے قدموں پہ لٹائے گا. تو ہجرت کرے گا، یہ تجھے کندھوں پہ اٹھائے گا. تیری ازدواجی زندگی جب تنہائیوں سے گزرے گی تو یہ اپنی بیٹی کو تیری رفیق حیات بنائے گا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک لے جائے گا. میرے محبوب زندگی میں بھی نبھائے گا، حشر تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. عیسیٰ کو حواری ملے اور محمد عربی کو صحابہ ملے. عیسیٰ کے حواریوں میں اور رحمت للعالمین کے رضاکاروں میں فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ پہ کوئی خطرے کا وقت آیا تو حواری جان بچانے کے لیے بھاگ گئے. رحمت للعالمین جب بدر و احد کے مرحلوں سے گزرے تو صحابہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے آ کر قربانیاں دینے لگے. وہ حواری عیسیٰ تھے، یہ صحابہ رسول ہیں. ایثار و قربانی کا جگمگاتا ہوا عنوان ہے. کل یہیں سے بات شروع ہوگی اگر زندگی رہی انشاءاللہ. کل دن کا پروگرام لی مارکیٹ کے مسجد اقصی میں اور رات کا پروگرام انشاءاللہ یہی